بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ماں کا نام سنتے ہی جو بات ذہن میں آتی ہے وہ سکون کی ہوتی ہے، لیکن اگر وہی ماں سکون کی جگہ بے سکونی دے تو اولاد ٹوٹ جاتی ہے۔ رشتوں پر ماں باپ کا صرف لیبل لگ جانے سے بات ختم نہیں ہو جاتی۔ جس رشتے میں اللہ نے آپ کو باندھا ہے اسے نبھانا بھی پڑتا ہے، دلوں کو صاف بھی رکھنا پڑتا ہے۔ میرا نام عمر ہے، میرا تعلق خانپور کٹورا سے ہے۔ میں جب 15 سال کا تھا تب میرے والد گرامی اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے تھے۔ میری والدہ ایک گھریلو سیدھی سادی خاتون تھیں، باہر کی دنیا اور اس کی رنگینیوں سے بالکل انجان۔ میرے علاوہ میرے 5 بہن بھائی ہیں جو سب مجھ سے چھوٹے ہیں۔ ابا کی وفات کے بعد میرے خاندان پر بہت مشکل وقت آ گیا تھا۔ میرے والد گرامی ریلوے اسٹیشن پاکستان کے کلیکٹر تھے۔ آمدنی اتنی تھی کہ روز کا خرچہ چل جایا کرتا تھا، مگر جب ابا اس دنیا سے گئے تو ہمارے پاس اتنے پیسے بھی نہ تھے کہ اس رات کا چولہا گھر جلا لیا جاتا۔ جب گھر کے حالات مزید خراب ہوئے، گھر میں فاقے کاٹنے پڑے، تو سمجھ آئی کہ اسی کا نام زندگی ہے۔ میری والدہ نے گھر چلانے کے لیے سلائی کڑھائی کا کام شروع کیا۔ اللہ کا کرم ہوا اور اماں کا سلائی کڑھائی کا کام چل پڑا۔ فاقوں سے جان خلاصی ہوئی تو کچھ حوصلہ بھی ہوا۔ میری اور میرے بہن بھائیوں کی تعلیم گورنمنٹ اسکول میں اچھی چل رہی تھی۔ میں نے میٹرک کے امتحان پاس کیے تو سوچا آگے پڑھنے کے بجائے اماں کا ہاتھ بٹا دیتا ہوں۔ میں نے ایک فیکٹری میں نوکری تلاش کرنا شروع کر دیا۔ شاید اچھے دن چل رہے تھے یا طوفان کے آنے سے پہلے والی خاموشی تھی جو مجھے آرام سے فیکٹری میں 20,000 کی تنخواہ پر نوکری مل گئی۔ میں نے اماں کو خوشخبری سنائی تو ان کے چہرے پر ابا کی وفات کے بعد پھر سے چمک آئی۔ اچھے وقت کی شاید عمر کم ہوتی ہے، تبھی میری نوکری کو ابھی 2 مہینے گزرے تھے کہ اماں بیمار رہنے لگی۔ آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے، رنگ پیلا زرد رہنے لگا تھا۔ ایک دن رات کے وقت جب میں گھر آیا تو اماں بری طرح کھانس رہی تھیں۔ کھانستے ہوئے ان کا سانس اکھڑنے لگا۔ میں جلدی سے بیگ پاس پڑی چارپائی پر پھینکتا آگے بڑھا تو دیکھ کر میری روح کانپ گئی۔ ماں کے منہ سے خون بہہ رہا تھا، میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ میں نے جلدی سے اماں کو چارپائی پر بٹھایا، اپنی چھوٹی بہن کو پانی لانے کو بولا۔ چھوٹی بہن جلدی سے پانی لے کر آئی تو اماں کو پانی پلایا۔ اتوار سے پہلے کوئی چھٹی نہیں مل سکتی تھی، کام نیا تھا اسی لیے چھٹی بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے اماں کو اتوار والے دن ہسپتال لے جانے کا سوچا۔ میں اتوار کی چھٹی میں جب اماں کو سرکاری ہسپتال لے کر گیا تو میرے سر پر آسمان گر گیا جب ڈاکٹر نے بتایا کہ اماں کو بلڈ کینسر ہے۔ ابا تو پہلے ہی چھوڑ کر چلے گئے تھے، اماں ہی اب ابا بھی تھیں اور ماں بھی تھیں۔ میرے دماغ میں سب سے پہلے اپنے بہن بھائیوں کا خیال آیا کہ وہ لوگ تو ابھی چھوٹے ہیں، وہ اماں کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ دماغ میں وسوسے آنے لگے۔ میں اس قدر اماں کی بیماری سے ڈر گیا تھا کہ یہ تک سوچ بیٹھا تھا کہ اگر اماں کو کچھ ہو گیا تو کیسے اپنے بہن بھائیوں کو سنبھالنا ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اماں کو بلڈ کینسر ہے۔ مجھے ڈاکٹر صاحب کی بات سمجھ آ گئی تھی، لیکن میرے پاس اس وقت اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں اپنی ماں کا علاج اچھے سے کروا سکتا۔ میں پریشان کن حالت میں گھر کے لیے روانہ ہو گیا۔ رکشے میں بیٹھ کر اپنی اماں کو ساتھ بٹھا کر گھر لے گیا، لیکن ایک نئی فکر ستانے لگی کہ کیسے اماں کا علاج کرواؤں گا، اتنے پیسے کہاں سے آئیں گے۔ فیکٹری سے بھی ادھار لینے کی کوشش کی، لیکن نوکری نئی تھی تو ادھار پیسے بھی نہ مل پائے تھے۔ میں اماں کو سرکاری ہسپتالوں میں در بدر لے کر پھرتا رہا، لیکن سرکاری ہسپتال میں قسمت سے ہی باری آتی ہے۔ ایک دن میں فیکٹری گیا تو پتہ چلا کہ فیکٹری میں آگ لگ گئی ہے۔ کپڑے کا کام تھا، تبھی سارا مال جل کر راکھ ہو چکا تھا۔ فیکٹری کے مالک نے فیکٹری بند کر دی اور کسی اور کو بیچ دی، جہاں اب نئے سرے سے کوئی کارخانہ بنایا جانا تھا۔ میں کندھے جھکائے گھر لوٹ آیا۔ اب کیا کرتا، کہاں سے لاتا اپنی اماں کے علاج کے لیے پیسے؟ اماں کی علاج کے پیسے پورے نہیں ہو رہے تھے، اس پر اپنی پڑھائی کا خرچہ کیسے اٹھاتا؟ اسی لیے اپنی پڑھائی چھوڑ دی، لیکن اپنے بہن بھائیوں کو پڑھنے دیا۔ در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے بعد، لوگوں کی باتیں سننے کے بعد، میرے ایک دوست نے مجھے ایک بنگلے میں چوکیدار کی نوکری پر لگوا دیا۔ 3 وقت کا کھانا ملتا تھا۔ گھر کی ایک مالکن تھی، اس کا شوہر اسے چھوڑ کر کسی انگریز کے ساتھ شادی کر چکا تھا۔ عورت بہت امیر تھی، گھر میں ڈھیر نوکر تھے۔ میرے دوست نے بتایا تھا کہ مالکن عربی ہے۔ مالکن کو کبھی دیکھا نہیں تھا، اس کی بس ایک بیٹی تھی جو اکثر باہر لان میں آ جایا کرتی تھی۔ مالکن کے شوہر کی بات بھی گھر کے ایک مخبر نوکر نے مجھے بتائی تھی۔ میرا پہلا دن تھا، مجھ سے کسی قسم کا کوئی سوال نہیں کیا گیا تھا،
बस एक यूनिफॉर्म दे दिया गया था और एक M416 मेरे हाथ में थमा दी गई थी। मेरे साथ मेरा दोस्त चौकीदारी करता था। पहले पहले तो ये नौकरी मुश्किल लगी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता आदत होने लगी। 2 दिन गुजरे तो एक हूर परी, सुर्ख सफेद रंगत, तीखे नकूश, पतली सी कमर, उस पर लहलहाते लंबे घने बाल, वो खूबसूरती का शाहकार थी। मैं उसको देखने में इतना मगन था कि मेरे दोस्त ने मुझे टोका तो मेरा तसलसल टूटा। उसने मुझे बताया कि ये मालिकन की इकलौती बेटी है। मैंने एक नज़र फिर से उसकी जानिब देखा और देखता ही रह गया। वो लॉन में पड़े झूले पर बैठी किसी किताब का मुताला कर रही थी। उसने मेरी तरफ देखा, जिस पर मैं आंखें फेर गया और चोर नज़रों से उसे देखने लगा, तो वो भी मुस्कुरा दी। उसकी मुस्कुराहट बहुत खूबसूरत थी, जैसे बहार में फूल खिलते हों, और आंखें तो जैसे पूरा जहान उनमें बसता हो। मैं भी देखने में खूबसूरत नौजवान था। गरीबी ने बेबस ना किया होता तो मैं किसी भी लड़की का क्रश होता। मेरे दोस्त ने टोका तो मैं गड़बड़ाकर इधर उधर देखने लगा। रात का वक्त था, हल्की ठंडी हवा चल रही थी। सारा दिन खड़े रहने की वजह से मेरी टांगें अब शल होने लगी थी। मेरा दोस्त क्वार्टर में जाकर सो चुका था। जब सामने से हॉल का दरवाज़ा खुला, मेरी नज़र बेसाख्ता सामने गई तो सामने अबाए में एक औरत दरवाजे से निकली। रात का आधा पहर था। ना जाने वो कौन थी और कहाँ जा रही थी। मैं हैरान नज़रों से अभी देख रहा था कि एकदम वो लड़की भागती हुई मेरे पास आई। नकाब में बस 2 आंखें नज़र आ रही थीं। उन आंखों में जब मैंने गौर से देखा तो मैं पहचान गया कि ये मालिकन की बेटी है। लेकिन ये कहाँ जा रही थी, इस बात से मैं हैरान था। उसने जैसे ही मेरी तरफ देखा तो मेरी रूह कांप गई, क्योंकि उसकी आंखों में आंसू थे। उसने जल्दी से मुझे पीछे किया और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। अब वो भागने वाले अंदाज में चल रही थी। मैंने थोड़ा सा बाहर झांक कर देखा तो वो किसी गाड़ी में बैठी और फिर गाड़ी धुआं उड़ाती वहां से गायब हो गई। मैं सारी रात हैरान परेशान रहा और सोचता रहा कि न जाने लड़की कहाँ गई, और अगर मालिकन को पता चल गया तो वो तो मुझे जेल भी करवा सकती है। लड़की न जाने वापस आई कि नहीं आई। मैं बहुत घबराया हुआ था, क्योंकि रात के वक्त किसी और चौकीदार की ड्यूटी होती थी। अम्मा ने मुझसे पूछा भी कि क्या हुआ है, लेकिन मैं उनको क्या बताता। मुझे तो पहले दिन के बाद ही अपनी नौकरी जाती हुई महसूस हो रही थी। अगली सुबह मैं डरता हुआ अपनी मालिकन के घर गया। अभी मैं दाखिल हुआ ही था कि एक आदमी जल्दी से घर से बाहर को निकल रहा था। जाते वक्त उसने बहुत गौर से मेरी तरफ देखा। मैं भी हैरानगी से उसकी आंखों में देखने लगा। मेरा तो सर चकरा गया। समझ से हर बात बाहर थी। आखिर ये है कौन और क्या कर रहा है यहाँ पर? मैं फटती रगों के साथ अपनी जगह पर खड़ा हो गया। कुछ रात ठीक से नींद ना आने की वजह से मेरा सर चकरा रहा था। बाकी उस आदमी के देखने ने कसर पूरी कर दी थी। मैं बेचैन सा अपनी जगह पर खड़ा था कि फिर से मालिकन की बेटी सफेद रंग की फ्रॉक पहने बाहर आई। एक नज़र मेरी तरफ देखा और अमूमन झूले पर जाकर बैठ गई। मैं हैरानगी से मुंह खोले उसे ही देख रहा था कि वो मुंह पर हाथ रखकर हंस दी। मैं उसे देखता रहा। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही लड़की है जो रात को झील सी आंखों में आंसू भरे घर से भाग गई थी। अपने सर को झटकता फिर से सीना तानकर खड़ा हो गया। मुझसे ये मिस्ट्री सुलझ ही नहीं रही थी। मुझे अपनी माँ की बीमारी भूल गई थी और नई फिक्रें लग गई थी। मुझे घर से फोन आया कि अम्मा की तबीयत बहुत खराब हो गई है। मैं गड़बड़ा गया। मालिकन की बेटी की नज़र मुझ पर ही थी। वो मेरा घबराया हुआ चेहरा देख मेरे पास आई और मुझसे पूछा। मैंने जल्दी से उसे बताया कि मेरी वालिदा की हालत बहुत ख़राब है। उसने जल्दी से मेरा हाथ पकड़ा और घर के अंदर ले गई। घर अंदर से बहुत बड़ा था। मैं चारों तरफ देखने लगा। मालिकन की बेटी मुझे एक सफ़ेद कमरे में ले गई, जहाँ हर चीज़ सफ़ेद थी। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। दिल थरथराने लगा। जब उसने एक दीवार को हाथ लगाया तो वो खुलती चली गई। मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। थोड़ी देर बाद मेरी मालिकन की बेटी बाहर निकली तो हाथ में कुछ कागजात थे। मैंने वो कागजात देखे तो उसमें अरबी में कुछ लिखा था। मैंने मुंह ऊपर करके हैरानगी से देखा तो वो कुछ इशारों से समझाने लगी। मेरा सर भौंचका रह गया ये देखकर कि मेरी मालिकन की बेटी बोल नहीं सकती। इतनी खूबसूरत लड़की लेकिन बोल नहीं सकती थी। मालिकन की बेटी ने अलमारी में से एक लिफाफा निकाला। मैंने पकड़ते ही खोला तो उसमें 1000 के कई नोट थे। उसने मुझे इशारे से कहा कि जाओ और जाकर अपनी माँ का इलाज करवाओ। मैं जल्दी से पैसे लेकर निकला और घर पहुंच गया।
اماں کو ہسپتال لے کر گیا، لیکن وہ پیسے بھی ابھی کم تھے۔ خیر 2 دن کے بعد میں دوبارہ سے کام پر گیا تو گھر میں کچھ تبدیلی آئی ہوئی تھی۔ میں نے اپنے ساتھی چوکیدار سے گھر میں ہلچل کے بارے میں پوچھا، جس پر اس نے مجھے بتایا کہ گھر کی مالکن باہر کے ملک سے واپس آ گئی ہے۔ مجھے بھی اپنی مالکن کو دیکھنے کا اشتیاق ہوا تھا۔ میں نے اپنے ساتھی سے پوچھا کہ وہ دکھنے میں کیسی ہیں، تو میرا دوست ہنسنے لگ گیا۔ میں حیران ہوا اور اس سے وجہ پوچھی ہنسنے کی، تو اس نے بتایا کہ جب تم خود دیکھو گے تب خود سے میرے ہنسنے کی وجہ پتہ چل جائے گی۔ میں نے حیرانگی سے اپنے ساتھی کی طرف دیکھا۔ دوپہر کا وقت تھا جب ایک آدمی گھر کے اندر سے نکل کر باہر کی طرف گیا تھا، اور وہ کافی خوش بھی نظر آ رہا تھا۔ میں پھر حیران ہوا، لیکن اب کی بار کچھ نہیں بولا تھا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد اندر سے ایک نوکر آیا، جس نے ہمیں پیغام دیا کہ ہماری عربی مالکن نے ایک میٹنگ رکھی ہے جو گھر کے مین ہال میں تھی۔ شام کے وقت ہم سب ہال میں جمع ہو گئے۔ ہم تقریباً 30 لوگ تھے جو وہاں نوکری کرتے تھے۔ اب ہم سب اپنی مالکن کا انتظار کرنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد ایک بھدی سی کالے رنگ کی چھوٹی سے قد والی، جس نے سر پر بہت پیاری سی ہیٹ پہنی ہوئی تھی، سفید لمبے فراک میں چلتی ہوئی، وہ بہت عجیب لگ رہی تھی، عین ہمارے سامنے آ کر کھڑی ہوتی۔ اس عورت نے ہم سب پر ایک نظر ڈالی۔ اب مجھے اپنے دوست کے ہنسنے کی وجہ سمجھ آئی تھی۔ ہنسی تو مجھے بھی بہت آئی تھی چھوٹی سی بوری نما عورت کو دیکھ کر، لیکن ابھی مجھے اس نوکری کی سخت ضرورت تھی، اسی لیے میں ہنس کر اپنی نوکری نہیں گنوا سکتا تھا۔ میری مالکن نے سب سے پہلے اپنا تعارف کروایا اور کچھ قواعد و ضوابط بتائے جن پر ہمیں پورا اترنا تھا۔ مالکن خود تو عربی میں بول رہی تھی، جس کی تشریح پاس کھڑا ٹرانسلیٹر کر رہا تھا۔ ہم سب جی حضوری کر رہے تھے۔ نہ جانے مالکن کی بیٹی نے اپنی ماں کو اشارے میں کیا کہا جو وہ میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگی۔ ہم سب باہر آ گئے۔ رات کے وقت پھر سے میرے علاوہ گیٹ پر کوئی اور موجود نہیں تھا۔ تبھی پھر سے مالکن کی بیٹی نقاب کیے باہر آئی۔ اس وقت بھی اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اب کی بار تو میں جیسے پاگل ہونے کو تھا کہ آخر ماجرا ہے کیا، اتنی پہیلیاں ہیں اس گھر میں۔ مالکن کی بیٹی مجھے دھکا دیتی جلدی سے باہر نکلی اور پھر بھاگتی ہوئی ایک گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی، اور گاڑی فر سے دھواں اڑاتی منظر عام سے غائب ہو گئی۔ میں پھر سے اندر منہ دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس رات میری نائٹ ڈیوٹی بھی تھی۔ ساری رات میں مالکن کی بیٹی کا انتظار کرتا رہا، لیکن اسے نہ آنا تھا اور نہ وہ آئی۔ اگلی صبح جب میں پریشان کن حالت میں گھر کے لیے نکلنے لگا تو گھر کا مین دروازہ کھلا اور مالکن باہر کو نکل آئی۔ میری ٹانگیں کانپنے لگیں کہ اب مالکن مجھے نوکری سے نکال دیں گی، کیونکہ میرے ہوتے ہوئے مالکن کی بیٹی گھر سے بھاگ گئی اور واپس نہیں آئی۔ مالکن ابھی کچھ پاس آئی تھی میرے کہ گھر کا مین دروازہ پھر سے کھلا، اور اس بار مالکن کی بیٹی کالے رنگ کے لمبے فراک میں چھم چھم کرتی باہر آ گئی اور معمول کے مطابق لان میں لگے جھولے پر بیٹھ گئی۔ ایک نظر میری طرف دیکھا اور پھر ہنس دی۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ یہ سب مسٹری سلجھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ مالکن نے گھر کا گیٹ کھلوایا جو کہ میں نے ہی کھولا، اور پھر وہ بھی اپنی گاڑی لیے باہر نکل گئی۔ اب میں نے سوچ لیا کہ میں مالکن کی بیٹی سے پوچھ کر رہوں گا کہ آخر کو وہ جاتی کہاں ہے رات کے اندھیرے میں، اور وہ گھر کے اندر کیسے آئی۔ میں مالکن کو بھیج کر مالکن کی بیٹی کے پاس گیا، جو مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی۔ میں نے اسے اشاروں میں پوچھا کہ رات کو کہاں گئی تھی، تو وہ میری طرف ایسے دیکھنے لگی جیسے نہ جانے کون سی نازیبا گفتگو کر لی ہو میں نے پھر سے ہاتھ کے اشارے سے اسے جواب دینے کو بولا تو وہ اپنی نشست چھوڑ کر سیدھا گھر کے اندر چلی گئی، لیکن مجھے جواب نہ دیا۔ کچھ روز ایسے ہی گزر گئے۔ ہر طرف خاموشی کا راج تھا۔ ایک روز ایک نوکر اندر سے آیا اور بولا کہ مجھے مالکن نے بلایا ہے۔ میں اندر گیا تو مالکن کی بیٹی روتی ہوئی کسی بات سے انکار کر رہی تھی، لیکن مالکن غصے میں اسے کمرے میں دھکیل رہی تھی۔ یہ سارا منظر دیکھ کر میری روح کانپ گئی، کیونکہ مالکن کی بیٹی نے دلہن کا جوڑا پہنا ہوا تھا۔ اماں کی صحت دن بدن ڈھلتی جا رہی تھی۔ مجھے ان کی فکر نے آدھا کر دیا تھا۔ اس روز بھی اماں کی حالت کافی خراب تھی۔ میں اماں کی پریشانی میں تھا، اس پر مالکن کا اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا رویہ اور مالکن کی بیٹی کا دلہن بنے ہونا مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ اب تو مجھے ایسا لگنے لگا تھا جیسے میں کسی عام گھر میں نہیں بلکہ عجائب گھر میں موجود ہوں۔ میرا سر بری طرح چکرا رہا تھا۔ میں نے مالکن کی طرف دیکھا تو وہ مسکرانے لگی اور اپنے پرسنل سیکرٹری کو کچھ کہہ کر مسکراتی ہوئی کمرے میں چلی گئی۔ اب مجھے اس سب سے الجھن محسوس ہونے لگی تھی۔
میں نے سیکٹری کی طرف ماتھے پر بل سجائے دیکھا تو اس نے بتایا کہ میری عربی مالکن ہر سال اپنی اکلوتی بیٹی کا حلالہ کرواتی تھی۔ ایسا کیوں کرتی تھی کوئی نہیں جانتا تھا۔ حلالے کے لیے جو بھی مرد آتا اسے لاکھوں روپے اور مہنگے مہنگے تحفے دیتی۔ مجھے حیرت ہوئی تھی کہ کون اپنی بیٹی کے ساتھ ایسے کرتا ہے۔ میں نے معاملہ رفع دفع کر دیا۔ بیٹی کی طلاق کے بعد مالکن 4 مہینے کے لیے باہر کے ملک رہتی اور پھر 4 مہینے بعد واپس آ جاتی۔ میں تو اس سب پر حیران تھا۔ ایک تو حلالہ کرنا گناہ کے زمرے میں آتا ہے، دوسرا ہر سال یہ گناہ بہت بے شرمی سے ہو رہا تھا، اور نہ جانے کتنے سالوں سے ایسا ہی ہوتا آ رہا تھا۔ مالکن تیار ہو کر نہ جانے کہاں کی تیاریوں میں تھی، تبھی وہ میری طرف آئی۔ مالکن کی بیٹی کو طلاق ہو چکی تھی۔ اپنے ٹرانسلیٹر سے کچھ عربی میں بات کی، ٹرانسلیٹر نے بھی عربی میں جواب دیا۔ اب کی بار مالکن کی بیٹی کی طلاق ہوئی تو وہ مجھ سے کہنے لگی، تم میری بیٹی سے حلالہ کر لو۔ ہلکی اردو میں بولتی وہ بہت عجیب لگ رہی تھی، لیکن میں خوش ہو گیا کہ میری لاٹری نکل آئی ہے۔ اس کے ٹرانسلیٹر نے بتایا کہ وہ مجھے لاکھوں روپے دے گی جس سے میں اپنی ماں کا علاج کروا لوں گا۔ میں حلالہ کرنے پر راضی ہو گیا۔ 2 دن بعد نکاح خواں کو بلایا گیا۔ میں اپنی ماں کو سب کچھ بتا چکا تھا۔ پہلے تو وہ سخت ناراض ہوئی، لیکن باقی بہن بھائیوں اور میرے سمجھانے پر سمجھ گئی۔ جب ان کو سمجھایا کہ پیسے ملنے پر ان کا کسی اچھے اسپتال میں علاج ہوگا اور پھر باقی بہن بھائی اچھی پڑھائی کر لیں گے۔ خیر کافی مشکل سے ہی صحیح، لیکن اماں اس حلالے کے لیے راضی ہو گئی۔ حلالے کی رات جو ہی بیوی کے کمرے میں گیا تو وہ بہت سہمی ہوئی تھی۔ گھبرایا ہوا تو میں بھی تھا، لیکن میری بیوی کے چہرے پر عجیب سا خوف تھا۔ میں نے اس سے اشارے سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، جس پر پہلے وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی، لیکن پھر نہ میں سر ہلا دیا۔ میں نے اس سے پیار سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، تم اتنی ڈری ہوئی کیوں ہو؟ میں تمہارا شوہر ہوں، اور شوہر ہونے سے پہلے میں تمہارا دوست ہوں۔ میرے خیال کے مطابق مالکن کا رویہ ہی میری بیوی کے ڈرنے کی وجہ تھا، لیکن جب اس نے بستر کے نیچے اشارہ کیا تو مجھے حیرانگی ہوئی۔ میں نے جھانک کر دیکھا تو روح لرز گئی جب دیکھا کہ وہاں ایک دروازہ سا بنا ہوا تھا۔ میں نے اوپر دیکھا تو میری بیوی رو رہی تھی۔ میں حیران رہ گیا اور اپنی بیوی سے اشاروں میں پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اس نے اشاروں میں بتایا کہ یہاں سے اکثر اوقات بہت بری اسمیل آتی ہے اور اکثر اوقات عجیب سی آوازیں بھی آتی ہیں۔ میں نے پہلے اپنی بیوی کی طرف دیکھا اور پھر اس کو بستر سے اٹھنے کو بولا۔ وہ لہنگا سنبھالتی اپنی جگہ سے اٹھی اور سائیڈ پر کھڑی ہو گئی۔ میں نے بیڈ کو ہلکا سا دوسری طرف دھکیلا تو نیچے ایک قالین تھا۔ میں نے قالین کو ہلکا سا اٹھایا تو نیچے ایک دروازے نما بورڈ لگا ہوا تھا۔ میں نے حیرت سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا اور پھر قالین کو تھوڑا سا پیچھے کیا اور وہ بورڈ ہٹا دیا۔ نیچے سیڑھیاں ہی سیڑھیاں تھیں اور اندھیرا ہر طرف چھایا ہوا تھا۔ میں نے اپنے فون کی ٹارچ جلائی اور اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کر نیچے لے گیا۔ یہ کوئی بھول بھلیاں تھیں۔ میں اور میری بیوی حیران ہوتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ دیواروں کو ٹٹولا لیکن وہاں کوئی سوئچ بورڈ نہیں تھا۔ پھر ایک جگہ سے ہلکی سی لکیر نما روشنی نظر آئی۔ میں اس روشنی کی طرف بڑھا۔ وہاں ایک دیوار تھی۔ میں نے دیوار کو ہلکا سا دھکیلا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ دروازہ کھلا تو میں اور میری بیوی اندر گئے، جہاں بہت سے ٹی وی لگے ہوئے تھے۔ تاریں جگہ جگہ بکھری ہوئی تھیں۔ مجھے حیرت کا جھٹکا لگا کہ یہ کیا ہے۔ ایک دم سے ہر طرف کے ٹی وی چل پڑے اور وہاں مختلف قسم کی پورن ویڈیوز چلنے لگی، جن میں ہر جگہ پر مختلف مرد تھے۔ میری بیوی نے ایک دم نہ جانے ٹی وی میں کیا دیکھ لیا کہ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کے پیچھے دیوار کے ساتھ جا لگی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے تو اس نے اپنے لہنگے کی طرف اشارہ کیا اور پھر ٹی وی کی طرف۔ میں نے ایک نظر اپنی بیوی کی طرف اور دوسری نظر ٹی وی کی طرف دیکھا اور ٹی وی کی طرف غور کیا۔ اس نے مجھ سے میرا فون پکڑا اور مجھے لکھ کر بتایا کہ یہ سب اس کے سابقہ شوہر ہے اور اس دلہن کے لباس میں کوئی اور نہیں بلکہ وہی ہے۔ میری آنکھیں حیرت سے کھل گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک ماں ایسے کیسے کر سکتی ہے۔ میں اور میری بیوی واپس اوپر آئے اور سوچنے لگے کہ اب کیا کرنا ہے۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تبھی اس نے مجھے اشارے میں بتایا کہ وہ ایک لڑکے کو جانتی ہے جو بتا سکتا ہے کہ یہ ویڈیوز بنانے کا کیا مقصد ہے۔ میں نے اس سے اس آدمی کے بارے میں پوچھا کہ کون ہے، کہاں کا ہے، کیسا ہے، جس پر اس نے میری مالکن کے پرسنل سیکٹری کے بارے میں بتایا۔ لیکن سیکٹری سے یہ بات اگلوانا اتنا آسان نہیں تھا۔ میری بیوی نے مالکن کے سیکٹری کو کمرے میں بلایا۔ وہ سر جھکائے ہاتھ باندھے باادب کھڑا تھا۔
میری بیوی نے اسے سارا معاملہ بیان کیا اور اسے سب سچ بتانے کو بولا۔ میری مالکن میری بیوی سے میرا نکاح کرواتی واپس باہر کے ملک جا چکی تھی۔ پہلے تو وہ حیران رہ گیا، پھر میری بیوی کے رونے پر اس نے بتایا کہ میری مالکن یہ ساری ویڈیوز باہر کے ملک بیچ چکی ہیں۔ ہم دونوں کو حیرت کا جھٹکا لگا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ میری بیوی کا رنگ ایک دم پیلا پڑ گیا۔ وہ ایک ماں تھی، یہ الگ ہی روپ دیکھنے کو ملا تھا ماں کا۔ میری بیوی بے ہوش ہو گئی تھی۔ میں نے اسے جلدی سے بستر پر لٹایا اور اس پر پانی کی چھینٹیں ماری۔ سیکٹری کو سارا سسٹم بند کرنے کے لیے بولا، جس پر اس نے سارا سسٹم بند کر دیا۔ میری بیوی کو ہوش آ چکا تھا۔ میں نے اپنی بیوی سے اس سب کی وجہ پوچھی، جس پر اس نے لا علمی کا اظہار کیا۔ میں ابھی مزید کچھ پوچھتا کہ باہر سے گولیوں کی آوازیں آنے لگی۔ ہم سب ایک دفعہ پھر گھبرا گئے۔ سیکٹری نے بتایا کہ مالکن کو سب پتہ چل گیا ہے اور وہ واپس آئی ہیں۔ میں نے اور میری بیوی نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ میں نے جھٹ سے پولیس کو فون کیا اور سارا ایڈریس سمجھا دیا۔ مالکن کمرے میں آئی۔ ہمیں کچھ دیر انتظار کرنا تھا پولیس کا۔ میں نے مالکن کی طرف دیکھا۔ مالکن مجھے گالیاں دینے لگی، لیکن میں پھر بھی ڈھیٹ بنا کھڑا رہا۔ ابھی مالکن کچھ اور کرتی کہ پولیس کا سائرن چاروں طرف سے گونجنے لگا۔ میں نے سکون کا سانس لیا۔ میری مالکن نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن پولیس نے اسے گرفتار کر لیا۔ ہم نے سب کچھ پولیس کے حوالے کر دیا اور پولیس کے ذریعے مالکن سے سچ اگلوایا، جس پر اس نے بتایا کہ میری بیوی مالکن کے دوسرے شوہر میں سے ہے۔ ان کی پہلی بیوی تو بیٹی کے پیدا ہوتے ہی مر گئی، لیکن ساری جائیداد میری بیوی کے نام کر گئی۔ تبھی سے مالکن نے یہ کام دھندا کر کے پیسے کمانا شروع کیا۔ ویڈیوز بنا کر باہر کے ملک بیچ دیتی، جس پر اس کو کروڑوں روپے ملتے تھے۔ عدالت نے مالکن کو عمر قید بامشقت کی سزا سنا دی تھی۔ میری بیوی بہت امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے یا نہیں، جس پر اس نے میرے ساتھ رہنے کی حامی بھر لی۔ میری اماں اور بہن بھائیوں کو میری بیوی ساتھ لے آئی اور میرے بہن بھائیوں کو اچھے اسکول میں ایڈمیشن کروا دیا۔ میری اماں کا علاج بہت اچھے ہسپتال میں ہو رہا ہے اور میرے بہن بھائی اب کالج یونیورسٹی جاتے ہیں۔ میری بیوی نے میرا ہر جگہ ساتھ دیا تھا، جس وجہ سے میں نے اپنی بیوی سے یہ تک نہیں پوچھا کہ کس کے ساتھ وہ رات کے وقت باہر جایا کرتی تھی۔ اس نے میرا اتنا ساتھ دیا تو مجھے بھی یہ سوال پوچھ کر اپنی بیوی کو دکھ نہیں دینا چاہیے۔ میری اماں کا علاج اچھا ہو گیا تھا اور میں بھی اپنی بیوی بچوں کے ساتھ پرسکون زندگی گزار رہا ہوں۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ اس طرح کی مزید اچھی اور سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کہانی بازار کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔